ہم نے گزشتہ سال صرف ملاکنڈ ڈویژن کے اندر کوئی 7 لاکھ لوگوں تک ہم نے قرآن کریم کی دعوت پہنچائی ہے فہم قرآن کلاسز کے ذریعے سے۔ ابھی جو ریسنٹلی جو ریسرچ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہے وہ ہر 9 سیکنڈ بعد نیا مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارے خطبہ جمعہ کے اندر جو آخری جو چند منٹ ہوتے ہیں وہ عموماً لوگ خطبہ سننے نہیں آتے، ان کو نماز کے لیے آنا ہوتا ہے، اور وہ خطبے کے اختتام پہ جو ہے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد کے سامنے وہاں اس نے پکڑا اور مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کی پڑی ہے، بھائی میری بیوی جو وہ میکے چلی گئی اس کو منا کے لے آؤ۔ مطلب وہ اس لیول پر ہمارے علماء نہیں ہے کہ ان کے سوالات حل کرے۔ آپ یقین جانیں کہ آج کل کے نوجوانوں کے جو سوالات ہیں نا وہ تو ہم نے سنے نہیں ابھی تک۔ ہمارا بچہ یہ جانتا ہے کہ جمعے کا تقریر جب شروع ہوتا ہے تو ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس تقریر کا اختتام کیا ہوگا۔ میں ماڈلنگ میں جانا چاہتا ہوں، BS ماڈلنگ ہے جی جی۔ اور میرا کزن ہے، وہ عالم ہے، مفتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ پھر کہہ رہے کہ گاؤں کے مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حرام ہے، آپ کس طرح جا سکتے ماڈلنگ میں، BS ماڈلنگ میں۔ تو مجھ سے ملے، میں نے ان کو کہا کہ حرام نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، وہاں بھی آپ دین کی اور اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کہ ہم ان کا سوال پوچھنے سے پہلے ہی ہم فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے نا وہ فتوی کی زبان ہونا چاہیے، لیکن پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے حقوق جو ہے وہ پامال کیے جا رہے ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات ہیں، ان کی روزگار کی ضروریات ہیں، ان کی معاشی ضروریات ہیں، اور ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو کچھ ہمارے سامنے جو چیزیں آ گئی ہو تو اس کی جھلکیاں ہے، آگے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو بہت کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مقتدرہ کو نوجوانوں کے مسائل حل کرنے چاہیے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نظام تعلیم میں یہ قوت موجود ہے کہ ہمارے لیے لیڈرشپ پیدا کرے؟ نہیں، ہماری نظام تعلیم کے اندر لیڈرشپ کی تو دور کی بات ہے، ہمارا نظام تعلیم تو جو بنیادی اخلاقیات ہے وہ تک نہیں سکھاتا۔ ہمارے منہ کے سامنے بس نوالا ہے تعلیمات کی صورت میں، تو آپ لوگوں نے اس پر کیوں کام نہیں کیا ابھی تک؟ بھی ہے، بدقسمتی سے ہم اس میں آج تک جو ہے وہ کامیاب ہم نہیں ہو سکے ہیں، بلکہ اب تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس طرف جو کوئی بھرپور کوشش ہی نہیں کی ہے، تو ہمیں بہرحال یہ کوشش کرنی ہوگی۔ آغوش سنٹر ہے پورے پاکستان میں 25-26 ہے، کسی اور ادارے کے بجائے ہمارے پاس ہزاروں مدارس ہیں، اس میں ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آغوش سنٹر سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور بدقسمتی سے معلوم نہیں کہ اس بات کو کہنے کی جو ہے وجہ کیا تھی اس زمانے کے اندر، کہ یہ بات اتنی زور سے کہی گئی ہے کہ اس کے اثرات آج تک مرتب ہیں۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن خود نہیں پڑھنا ہے، بعد مناظرہ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کس مطلب بدتمیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، کس بے ادبی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں۔ خصوصاً جو ہے میں تذکرہ کروں گا کہ جو ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کی جو شخصیت ہیں، جو علمی شخصیت ہیں ہمارے پاس، میں اپنے پوری جو ہے کم از کم اسلامی تحریک کے ساتھ سے میں یہ کہوں گا کہ بھئی ان کو سنیں بھی، پڑھیں بھی، ان سے استفادہ بھی کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم اور فکر جو ہے نئی نسل تک منتقل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح ہم نے پچھلے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقات کروائے جو معاشرے میں کسی بھی نش میں کام کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی جن زی اور جن الفا کے تربیت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مفتی شمشیر شاہد صاحب، آپ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے سابق منتظم اعلیٰ ہے، PhD کیا ہے، مفتی ہے، اور اس وقت تحصیلی بحرین سوات کے امیر ہے جماعت اسلامی کے، اور جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک پوزیشن پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بلایا، خوشی ہوئی کہ آپ نے اس اہم موضوع پر دعوت دی اور کچھ گزارشات اپنے سامنے رکھنے کے لیے ہمیں موقع عنایت کیا۔ سب سے پہلے مرکز تعلیم و تحقیق جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کا ایک علمی پروجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہم سنتے تھے، اور اللہ نے موقع دیا کہ ہم یہاں پر اب خدمت کر رہے ہیں، یہاں پر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ تو مرکز تعلیم و تحقیق کے حوالے سے ہم مختصر آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جب جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے شورائی ہوتے تھے یا آپ لوگوں کا کوئی مشاورت ہوتا تھا تو اس حوالے سے کیا باتیں کرتے تھے آپ لوگ؟ حسن صاحب، مرکز تعلیم و تحقیق تو پاکستان میں علمی طور پر خدمات سر انجام دینے کے لیے اس وقت ہماری امیدوں کا مرکز اور محور ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بہت سارے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اس پہ سوچا تھا، کام کیا تھا، ہم نے جو پھر اس کو ترقی پاتے ہوئے دیکھا ہے۔
اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بھی ہے کہ اس کے ٹرسٹیز کا بھی میں حصہ رہا ہوں کچھ عرصہ ذمہ داری کے دوران۔ لیکن ابھی بہت خوشی ہوئی عن قریب جب میں ابھی اس موقع پر آ کے میں نے دیکھا یہاں پر جو علمی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، خصوصی طور پر یعنی اس ادارے کی خوش قسمتی ہے، اور خصوصاً تحریک اسلامی اور پاکستانی نوجوانوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر بہت ہی اعلیٰ پائے کے جو اساتذہ ہیں وہ یہاں پر دونوں علوم پر جن کو دسترس سے وہ یہاں بے پڑھاتے ہیں شک۔ اور اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو بہت ساری امیدیں اس ادارے سے وابستہ ہیں، اور الحمدللہ اس پہ اطمینان بھی ہے کہ مرکز جو ہے اپنی اہداف کی طرف دن بدن آگے جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ اہم نہیں ہے لیکن ہمارے لیے اس سے اہم ہے کہ بطور امہ کہ جن زی ہے، جن الفا ہے، تو آج کل نوجوان اسلام سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں اسلام کو کس طرح داخل کیا جائے ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا، تو اس حوالے سے ہم مختصر جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ مسلم دنیا کے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے، بلکہ دنیا کی تمام جو ہے تہذیبیں، ہوں چاہیں جو خدا کو مانتی ہوں یا خدا بیزار تہذیبیں ہوں، ان کی بھی نظروں میں نوجوانوں کی اہمیت کچھ کم نہیں ہے۔ ہوں اور آج کا نوجوان جو ہم سمجھتے ہیں وہ اس سے کہیں درجہ جو ہے وہ تیز سوچتا ہے، وہ اس سے کہیں درجہ جو ہے وہ ذہین ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی جو ریسرچ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہے وہ ہر 9 سیکنڈ بعد نیا مطالبہ کرتا ہے۔ مثلاً ہاں، اگر آپ ان کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دیں تو یہ بس کتاب چند منٹ بعد آپ کو دے دے گا، جی میں نے پڑھ لی ہے، جی اگلی بات کہیں۔ اللہ تو اس ذہن تک پہنچنے کے لیے جو اسلوب چاہیے، جو منہج چاہیے، جو طریقہ کار چاہیے، اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس باب میں سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت کے جو مناہج ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو عملی پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ ہم اپنے پیش نظر رکھیں۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بنیادی چیز اس وقت ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے فرینڈلی تعلق ہے، کہ ہوں ہمارے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ گیپ ہے ہے۔ اس گیپ کو ختم کیا جائے، نوجوانوں کو اپنے قریب آنے دے، خود ان کے قریب آ جائیں، ان کے سوالات کو سنیں، ان کے سوالات ان کے ذہنی سطح کے مطابق۔ اور آج کا نوجوان جو ہے وہ عقلی دلیل چاہتا ہے، تو آپ ان کو جو ہے لاجک کے تحت ان کے سوالات کے جوابات دیں، اور جو اسلام ہے ایز اٹ از وہی اسلام ان کے سامنے رکھیں، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے قریب تر آ جائیں اور اسلام کو سمجھیں۔ تو بہت بڑا طبقہ روایتی علماء ہے اور ہم ظاہر سی بات ہے اسی ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو نوجوان اس طبقے سے بیزار ہے جب ان کے خود بھی سنتے اور ہم خود بھی، ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ جمعے کا تقریر جب شروع ہوتا ہے تو ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس تقریر کا اختتام کیا ہوگا اور مولوی صاحب کس چیز پر سٹاپ کریں گے، نوجوان نسل کس طرح ہم ان کی طرف راغب کرے، مطلب وہ اس لیول پر ہمارے علماء نہیں ہے کہ ان کے سوالات حل کرے۔ آپ یقین جانیں کہ آج کل کے نوجوانوں کے جو سوالات ہیں نا وہ تو ہم نے سنے نہیں ابھی تک۔ بالکل جی، آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے، اور یہ بات درست ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ تسلیم کرنے سے ہی ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جو ہوں خطبات جمعہ کی اہمیت ہے، وہ اہمیت ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے۔ پھر جو ممبر کا جو استعمال ہے خصوصاً خطبات جمعہ کے اندر، ان کا جو استعمال کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی ہمارے علماء کی جو ہے بہت بڑی ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کو اس منہج کی جو حساسیت ہے اور اس کی اہمیت ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عمومی طور پر ہمارے خطبات جمعہ کے اندر جو آخری جو چند منٹ ہوتے ہیں وہ عموماً لوگ خطبہ سننے نہیں آتے، ان کو نماز کے لیے آنا ہوتا ہے، اور وہ خطبے کے اختتام پہ جو ہے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہوں اس کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو معاصر عنوانات ہیں، لوگوں کی ضروریات ہیں، جو لوگوں کے سوشل مسائل ہیں، آپ نے ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھے، اور یہ صرف دلچسپی کے لیے نہ ہو بلکہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے کہ ہم ان خطبات کے اندر لوگوں کی ان ضروریات کو وہ پوری کریں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطبات جمعہ کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ہوں ایک تو اس کے خطبات جمعہ کا کانٹینٹ ہے کہ اس کے اندر خطبات کے اندر مواد کیا۔ ہوں دوسری جو سب سے بنیادی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ خطبات جمعہ کا منہج ہے۔ وہ یہ کس ضروری طرح نہیں ہے منہج؟ کہ ہم اس میں چیخیں چلائیں، فتویٰ کی زبان میں بولیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ بہت آسان سہل اسلوب میں بھی لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، باہمی مکالمے کی صورت میں لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو خطبات جمعہ کا بااثر نہ ہونا ہے، ہوں تو ان کو مؤثر کرنے کے لیے جس کو میں سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے خطبات جمعہ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے نا جی، یہ سمجھے کہ خطبات جمعہ کتنے منٹ کا ہوگا۔
کئی ابھی جگہوں پر تو 45 جو ہے نا منٹ کوئی نہیں سن پاتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے. بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے اپنے جو ہے جہاں ہمارا دائرہ کار ہے شعبہ فہم دین کے تحت ہم نے یہ خطبات جمعہ تیار کیے ہیں، ہم نے ہوں. کوئی 52 خطبات جمعہ ہے پورے سال کے لیے، اس پہ کام جاری ہے۔ اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم 15 سے 20 منٹ کے اندر نماز، خطبہ اور یہ جو ہے پوری جو جمعہ کے پروسیس یہ ہم پورا کریں گے۔ اس میں سے اللہ. مختصراً یعنی 10 سے 15 منٹ کے دوران اتنی گفتگو ہے کہ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو ہو اور کوئی موضوع ہو اس کا جو ہے اس میں اختصار کے ساتھ احاطہ کیا جائے۔ تو اسی ذریعے سے خطبات جمعہ جو ہے وہ بہت اہمیت بھی اختیار کر جاتے ہیں اور اپنے اثرات بھی دکھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک بات یاد آ گئی، میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سال پہلے جب میں لاہور میں تھا تو یہ اختصار سے ایک بات یاد آ گئی. پچرا میں مودودی مسجد ہے ہماری، تو اس میں آپ مجھ سے پہلے درس قرآن دیا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے آغاز کر لیا، منتظم اللہ صاحب نے کہا کہ آپ آغاز کر دیں، آپ ہی درس قرآن دیں گے یا درس حدیث. تو میں نے 2 دن درس قرآن درس حدیث دیا، لیکن لوگ نہیں بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے. پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی بات کو جو ہے نا 1 منٹ سے 2 منٹ میں ختم کرنی ہے. جی جی تو بالکل۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اختصار، لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اور ظاہر مصروف زندگی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں ساری چیزیں، تو ان کو جو دن سے جوڑنے کے لیے جس جو ہے ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے نا، خیر الکلام ما قل و دل، ایسا. مختصر ہو اور جامع ہو۔ ہوں. مجھے ویسے جو خطبات جمعہ کے اندر ایک بہت دلچسپ بات یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی کالام کی جو تاریخی مسجد ہے ہوں. اس مسجد میں نے خطبہ جمعہ دیا، لیکن اس خطبہ کے جمعہ کے اندر جو ہمارے اصطلاحات ہیں یا جو روزمرہ کے اس میں نے جی عالمی استعمار ہے اور اسی طرح مادیت پرستی ہے، ہمارے کچھ اپنے الفاظ ہیں نا. جی تو یہ جب میں نے استعمال کیے تو اور وہ اس وقت جو ہے فلسطین کے لیے اعلان ہوا تھا کہ خطبات جمعہ جو ہے اس پہ دیے جائیں گے، اس پہ پوری تفصیلی گفتگو میں نے کی، کوئی اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے اس خطبہ جمعہ کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بعد میں نے اپنا خطبہ جمعہ کی وہ کس اسٹائل ہی طرح؟ تبدیل کر دی۔ وہ یہ کہ خطبہ جمعہ دینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو ہمارے ایک پڑوسی ہیں، ہوں. تو اس پڑوسی اور ان کی جو ہے اہلیہ کے درمیان کوئی مسئلہ آیا ہوا تھا، اور وہ جو ان کی اہلیہ وہ میکے چلی گئی تھی ہوں. سسرال کے ہاں۔ تو جب میں خطبہ دے کے باہر نکل آیا تو جو پل ہے ہمارا تاریخی مسجد کے سامنے، وہاں اس نے پکڑا اور مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کی پڑی ہے، بھائی میری بیوی جو ہے وہ میکے چلی گئی، اس کو منا کے لے آؤ۔ تو اس کا نہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مقتضی الحال کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں۔ یعنی اس سے جو نکتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہمیں امت کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمارے اپنے نوجوانوں کی یہ تربیت کرنا کہ وہ صبح اٹھیں تو اپنے بیڈ شیٹ کو ٹھیک کروائیں، یہ ہم ان کو نہیں سمجھا دیتے، تو پھر ان کے ذہن میں اس لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم سیرت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، ان خطبات کے ذریعے سے ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، مسائل ہیں، وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، نوجوان طبقہ جو ہے نا جین زی پاکستان میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بلا سکیمی کیسز کا آپ کو پتہ ہوگا. جی جی 2 سال پہلے میرا ایک جاننے والا دوست ہے، جب میں لاہور میں تھا جی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ماڈلنگ میں جانا چاہتا ہوں، BS ماڈلنگ ہے. جی جی اور میرا کزن ہے، وہ عالم ہے، مفتی ہے. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، آپ نہیں جا سکتے. پھر کہہ رہے کہ گاؤں کے مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حرام ہے، آپ کس طرح جا سکتے ماڈلنگ میں، BS ماڈلنگ میں. تو مجھ سے ملے، میں نے ان کو کہا کہ حرام نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، وہاں بھی آپ دین کی اور اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ہمارے نوجوان کتراتے ہیں سوالات کرنے سے، تو یہ گیپ اور یہ خلا ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہی تو مسئلہ ہے اگر بھائی۔ مثلاً کالام میں ہے، امام مسجد سے کسی نے سوال پوچھا یا اس طرح سوال پوچھا، امام مسجد نے آواز لگائی کہ یہ گستاخی رسول ہے، جی گستاخی جی صحابہ ہے، جی جی تو اس سے بھی ڈرتے ہیں نوجوان. بالکل بالکل یہی ہے، یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ ہم ان کا سوال پوچھنے سے پہلے ہی ہم فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے نا وہ فتوی کی زبان ہے، ہم دائی کی زبان میں بات نہیں کر سکتے، ہم کسی کا سوال سن کے اس سوال کو اور سوال نوجوان کرے گا، اگر آپ سے نہیں کرے گا تو کسی اور سے کرے گا۔ اس لیے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے اس کا مختصر خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ جو محققین علماء کرام اور اہل علم ہوں گے آخر زمانے میں، اللہ رب العالمین ان کو جو ایک ایک کر کے وہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی وہ فوت ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کوئی جو ہے محقق عالم اور دائی وہ نہیں بچے گا۔ لوگ جو ہے پھر ان پڑھ اور جاہل لوگوں سے سوالات کریں گے، وہ ان کے جوابات دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ تو جب تک جو دائی یعنی دین ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کا اسلوب
ان کے اندر اگر دل نشینی پیدا نہیں ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر اگر جو ہے درد پیدا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے سوالات سننے کی جو ہے ان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتے، پھر تو لوگ جائیں گے کسی سے پوچھیں گے، لوگ جو ہے پھر یوٹیوبر سے پوچھیں گے، لوگ چیٹ جی پی ٹی سے اب پوچھیں گے۔ اب حالات بہت عجیب ہے تبدیل نا، ہو گئے ہیں جی۔ امام مسجد خطبہ دیتے ہیں، کسی حدیث کا یا کسی چیز کا ریفرنس دیتے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے نا نوجوان، میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھے وہ چیٹ جی پی ٹی سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں۔ جی ابھی نہیں ہے نا، ابھی آپ خود دیکھیں، پہلے لوگ آتے تھے پوچھتے تھے تو وہ ریشو کس حد تک پہنچ گئے، اب تو سیدھی سادی بات ہے، اور وہ اس کو مستند بھی سمجھتے ہیں، ہم سے مستند سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ جے پی ٹی کو ہم سے مستند سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو سوالات سننے بھی چاہیے اور ان کے جوابات کے اندر جو بہت سوچ سمجھ کر ان کے جوابات آپ نے دینے چاہیے۔ آپ پہلے ایک نہیں یہ حرام ہے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اب اگر کوئی چیز دین کے اندر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے یا وہ مناسب نہیں ہے، دین کے اندر ایک مسلمان کے شائن نشان نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو اس اسلوب میں حل کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے جو ہے پہلے سے سمجھائیں، بٹھائیں، اس کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ بہن ممکن ہے کہ وہ اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیں، لیکن آپ اس کو ڈرائیں تو نہیں، آپ خوف تو نہ پھیلائیں۔ اب دنیا میں ایک موومنٹ ہے، پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں، جین زی ہے، نیپال کو دیکھ لیا ہم نے، بنگلہ دیش کو دیکھ لیا، ریسنٹلی انڈیا کو ہم نے دیکھ لیا۔ جی نوجوانوں میں یہ معلومات جس طرح بڑھتی ہے نا، انٹرنیٹ کی وجہ سے بغاوت آ رہی اس میں، اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے؟ لیکن ایک تو جی جو سماجی تبدیلیاں ہیں اس کے اندر ہے، نوجوانوں کے اندر بغاوت کا یہ لفظ مجھے نہیں معلوم کہ استعمال کس طرح ہونا چاہیے، لیکن پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے حقوق جو ہے وہ پامال کیے جا رہے ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات ہیں، ان کی روزگار کی ضروریات ہیں، ان کی معاشی ضروریات ہیں، ان کے صحت کے مسائل ہیں، ان کے جو ہے خوشی اور غمی کے مسائل ہیں، ان مسائل کو جو ہے ایڈریس کرنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے مقتدرہ قوتوں کی۔ مقتدرہ قوتوں کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ان کو ایڈریس نہیں کرتے، وہ ان کو حل نہیں کرتے، نوجوانوں کے جو ہے تعلیمی مسائل کو حل نہیں کرتے، ان کے بالخصوص جو ہے معاشی مسائل، روزگار فراہم نہیں کرتے، ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، تو نوجوان جو ہے وہ تو اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا نا، وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے۔ بے شک۔ یعنی 9 سیکنڈ بعد اگر ایک نوجوان کچھ نیا سوچنے لگ جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا کیا نہیں کر سکتا پھر، تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ ہمارے سامنے جو چیزیں آ گئی ہو تو اس کی جھلکیاں ہے، آگے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو بہت کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، نوجوان جو ہے وہ تو متحد ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ان کو جو ہے متحد ہونا پڑ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مقتدرہ کو نوجوانوں کے مسائل حل کرنے چاہیے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نظام تعلیم میں یہ قوت موجود ہے کہ ہمارے لیے لیڈرشپ پیدا کرے؟ نہیں، وہ کس طرح؟ آپ بھی پڑھے ہیں، جو ہے ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے تعلیم تقسیم بھی ہے، جس کو ہم دینی اور عصری کہتے ہیں، دنیاوی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ساری تعلیمیں جو ہے وہ دینی بھی ہیں اور عصری بھی ہیں، تو ہمارے نظام تعلیم کے اندر یہ قوت نہیں ہے۔ ہماری نظام تعلیم کے اندر لیڈرشپ کی تو دور کی بات ہے، ہمارا نظام تعلیم تو جو بنیادی اخلاقیات ہے وہ تک نہیں سکھاتا۔ تو اس کو کس طرح بہتر کیا جائے؟ نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں تو ایک بہت بڑا جو ہے موضوع ہے، اور اس پہ جو اس کے ماہرین ہیں وہ جو ہے بات بھی کر سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ ہم نے تعلیمی اداروں کے اندر دیکھا ہے، یہ ہے کہ ہم ابھی تک جن کا نظامی تعلیم ہم پڑھاتے ہیں، جس کے منہج پہ ہم پڑھاتے ہیں، ہمارا اپنا جو ہے اسلامی تصوری تعلیم ہے، وہ تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایک استاد، ابھی آپ دیکھیں جب میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ کم از کم جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے، یا جو ہے ہم بھی جو ہے تھوڑا سا عرصے پہلے نا، ابھی جو اب اس وقت جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اس سے چند عرصے پہلے جب پرائمری اسکول، اگر ہم اپنے بڑوں سے، اساتذہ سے جب استاد جس راستے سے آتا تھا، اس راستے میں ہماری کیا صورتحال ہوتی تھی، ہم ڈرتے تھے، خوف ہوتا تھا، ادباً اگر ہم جو ہے کسی راستے پہ چلتے تو ہم کھڑے ہوتے تھے، استاد گزرتا تھا تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم چل پڑتے تھے۔ ابھی تو یہ نہیں ہے، ابھی تو کلاس روم کے اندر جو ہے استاد خوف کے مارے کوئی ایسی کسی طالب علم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کل یہ والی ٹوپی نہیں پہننی، تم نے اس لباس میں آنا ہے۔ تو یہ نظام تعلیم کے جہاں استاد اور شاگرد کے درمیان جو ہے خوف کا ایک ماحول پیدا ہوا، لیڈر کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس نظام تعلیم کے اندر تو بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کے لیے آپ کو جو ہے ظاہری بات یہ اقتدار کے بغیر نہیں ہوگا، یہ نظری چیزوں سے نہیں ہوگا، اس پہ کتابیں آپ لکھیں، اس پہ آپ کانفرنسز کریں، اویئرنیس پھیلائیں، لیکن عملی طور پر یہ تب ہوگا کہ جب آپ کی ہاتھ میں جو ہے اختیار اور اقتدار ہو۔
تو تب آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایک پوزیشن پر ہے جماعت اسلامی میں، اور الحمدللہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں نوجوان نسل کے لیے۔ دیکھیں، عملی کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بینکنگ کا ایک نظام ہے، پوری دنیا میں پاکستان میں تقی عثمانی صاحب آگے ہو گئے، آگے بڑھ گئے، انہوں نے کام کیا بینکنگ میں، فائنانس میں، اب ایک حوالہ ہے وہ۔ جی اب اسی طرح جاوید الرشید کو دیکھیں، ہم تو ان کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، لیکن 4-5 سال بعد اس کا نظامی تعلیم وہ ایک پائے کا اور لیول کا ہوگا۔ دارالسلام لے لے، بہت زیادہ ماڈل ہے۔ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کیوں فیصلہ نہیں کیا کچھ لوگ ہو اس پر کام کرے، جس طرح مولانا مودودی نے اس ہمارے وہ جو ہے نا ہمارے منہ کے سامنے بس نوالا ہے تعلیمات کی صورت میں، تو آپ لوگوں نے اس پر کیوں کام نہیں کیا ابھی تک؟ یہ آپ کا جو سوال ہے بالکل جینون سوال ہے، اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ میں تو جماعت اسلامی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، لیکن میں مختلف ذمہ داریوں پہ رہا ہوں، اور یہ تشنگی ابھی تک جو ہے وہ برقرار ہے کہ ہم کوئی ایسا جو ہے ماڈل جو ہے ایک نظامی تعلیم وہ نہیں ہم دے سکے۔ انفرادی طور پر کچھ ادارے ہو سکتے ہیں، یا جو چند اداروں کے آپ نے نام لیے ہیں، ان اداروں کی بھی اپنی جو ہے جس آپ بتا رہے ہیں کہ جس فن کے اندر، جس فیلڈ کے اندر وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنا نام بھی کمایا ہے اور وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، یہ بالکل درست نشاندہی ہے۔ باقی جو چیزوں پہ بات بھی کی جا سکتی ہے، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر وہ اپنا انپٹ دے رہے ہیں اور کہاں کہاں پر نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن بطور جماعت اسلامی نے، باقی تو کسی پارٹی سے بھی ہم یہ توقع نہیں دے سکتے تحریک سے پاکستان کے اندر، چونکہ جماعت اسلامی ایک اسلامی تحریک ہے جو دین کو جو ہے مکمل نظامی حیات جو ہے تصور ہے ہمارا ہوں کہ دین ایک مکمل نظامی حیات، تو اس نظام کے اندر نظامی تعلیم بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس میں آج تک جو ہے وہ کامیاب ہم نہیں ہو سکے ہیں، بلکہ اب تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس طرف جو ہے کوئی بھرپور کوشش ہی نہیں کی ہے، تو ہمیں بہرحال یہ کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیں، ہمارے تو اخراجات ہو رہے ہیں، آغوش سینٹر ہے پورے پاکستان میں 25-26 ہے، کسی اور ادارے کے بجائے ہمارے پاس ہزاروں مدارس ہے، اس میں ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آغوش سینٹر سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ یہ بالکل ہے جی ہمارے سامنے، ہمیں جو ہے خوف سے بھی نکلنا ہوگا۔ ہمیں خوف سے نکلنا ہوگا کہ جو مطلب لوگوں کے تقاضے کیا ہیں، ڈونرز کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس کو کوئی کھل کے بتاتا بھی نہیں ہے، بتانا بھی چاہیے۔ ہوں آپ کو اگر اپنی جو فکر ہے اس پہ اطمینان ہے، تو وہ فکر پھر آپ کو جو حکمت کے ساتھ کھل کے بتانی ہوگی، وہ سکھانی ہوگی۔ اور جنزی تو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے جنزی ہے ہوشیار، بادب، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بے تو شک۔ اگر ہم نے ان کی فکری تربیت کے لیے، تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، تربیت میں سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، نوجوان نسل سیرت سے بھی جس طرح اسلام سے دور جا رہی ہے، اسی طرح سیرت کی کتابوں سے بھی۔ تو آپ کے ذہن میں اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو سیرت کی طرف راغب کیا جائے؟ طریقہ کار تو اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے یہ بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ہوں قرآن ہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق و اخلاق قرآن۔ مبارک تھی کہ جی۔ تو ہمیں جو ہے اگر لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی، تو سب سے پہلے جو ہے ان کو ہم نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارا منہج اور ہمارا اسلوب کیا ہو۔ نبی ہوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم ایک سلیبس کے طور پر نہ پڑھائیں، ہم اسے جو ہے کورس کے طور پر نہ پڑھائیں، بلکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس انداز میں پڑھائیں کہ جو پڑھانے والا ہے اس کے چہرے سے بھی اور اس کے انداز سے بھی سیرت جھلکے۔ ہوں جس ماحول کے اندر ہم پڑھاتے ہیں، کلاس روم کے اندر ہے، کانفرنس ہال ہے، وہاں پر بھی پورا ایک سیرت کا ماحول ہو۔ اور ہم جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو اس کو تعمیل کے لیے پڑھائیں۔ تعلیم تو اس کی بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ترجیحی چیز ہے وہ یہ ہو کہ ہم لوگوں کو عمل پیرا کریں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے طریقے یعنی ہو سکتے ہیں اس کے پڑھانے کے۔ ایک تو جو شارٹ کورسز ہیں وہ اداروں کو جو ہے وہ ہوں ڈیولپ کرنے چاہیے۔ پھر جو نوجوانوں کی جنزی آپ بتا رہے ہیں، ان کے سوالات سامنے ہیں ہمارے، کچھ جو ہے اسکالرز ان کے سوالات کو جو ہے وہ اکٹھا کریں، پھر انہی سوالات کو سیرت طیبہ کی روشنی میں پرکھیں، اور اس سے جو ہے کورس جو ہے وہ ڈیولپ کریں، وہ کورس لوگوں کو پڑھائیں، وہ ماحول ان کو دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو تعلق تھا، گھر کے اندر خاندان کے اندر جو تعلق تھا، بچوں کے ساتھ جو تعلق تھا،
وہ جو ہے ہم اسی سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں اور پھر اپنے بچوں کو آگے اس کو پڑھائیں، لیکن ہمارے پیش نظر سیرت کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی کی تعمیر ہو۔ جب تک یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوگا تو کورس کے طور پر تو سب سے بڑا کام سیرت کے اندر تو مستشرقین کر رہے ہیں، بے شک لیکن ان کے پیش نظر تو تربیت نہیں ہے۔ سیرت کو ہم پہلے آئے، بعد میں آنا چاہیے تھا۔ سب سے بنیادی سورس قرآن مجید ہے، جی لیکن ہمارے علماء منبر سے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو خود نہیں پڑھنا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، تو کس طرح ہم کریں گے؟ سیرت تو اس کے بعد ہے نا۔ یہ جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور بدقسمتی سے معلوم نہیں کہ اس بات کو کہنے کی جو ہے وجہ کیا تھی اس زمانے کے اندر، کہ یہ بات اتنی زور سے کہی گئی ہے کہ اس کے اثرات آج تک مرتب ہیں۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن خود نہیں پڑھنا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تلاوت تو کرو لیکن آپ نے جو اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ترجمے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے علوم کی ضرورت ہے۔ تو ایک عام مسلمان جو اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کے لیے تو قرآن تو خود بولنے لگ جاتا ہے۔ جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو، بدقسمتی سے ہمارا نہیں ہے۔ ابھی جو نئے نوجوان ہیں جن کا جو کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، کئی ایک نام ہے جو ہم لے سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ قرآن کا کام کر رہے ہیں اور خود قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عین ممکن ہے کہ جہاں جہاں علمی کچھ چیزیں ہوگی اس کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کو جو ہے پھر اس تفسیر سے اس تفسیر سے کسی محقق سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، سیکھنا بھی ہوگا، لیکن عملی طور پر قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہیے اور یہ خوف ختم کرنا چاہیے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کچھ ہوگا، لیکن وہ مثبت ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور جو آسان تراجم قرآن ہے ان کا جو ہے تعارف کروانا چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانا چاہیے۔ ہماری جنزی تو جو ہے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہماری اردو زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھ آسان انگریزی زبان کے اندر جو قرآن کریم کے اگر تراجم ہو گئے ہیں تو ان کے سامنے وہ تراجم بھی رکھنے چاہیے تاکہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ جائے۔ قرآن سے جو ہے لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، محبت پیدا کرنی چاہیے۔ انہر صاحب، جس پہلو پر آپ نے بات کی کہ تو ڈاکٹر سفیان آئے تھے 2-3 ہفتے پہلے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، ان سے بات ہو رہی تھی، یعنی ہمیں شرم سے مرنا چاہیے، میں کہتا ہوں علماء طبقے کو۔ اب قیصر احمد راجہ کو دیکھ لے، کس فیلڈ کا بندہ ہے، ڈاکٹر سفیان کو دیکھے کس فیلڈ کا بندہ ہے، وہ آ رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن ہم علماء ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا دستی گریباں ہیں۔ تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے ہی دیکھا ہوگا جو پشاور کے اندر جو ہے کوئی ہماری اہل حدیث علماء اور جو ہے مناظرہ ہوا۔ نہیں، مناظرہ بھی ہوتا ہے لیکن کیا کس مطلب بدتمیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، کس بے ادبی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا جو وہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ جو مناظرانہ ذہن ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک دوسری چیز جو ہے میں حسن صاحب آپ کی وہ کلیئر کرواؤں میرے ذہن کے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ خود کو جو ہے نا کٹہرے میں کھڑا کریں، یہ بھی نہیں ہے۔ علماء کے اندر بہت سارے ہمارے علماء ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ مطلب قرآن فہمی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے گزشتہ سال صرف ملاکنڈ ڈویژن کے اندر کوئی 7 لاکھ لوگوں تک ہم نے قرآن کریم کی دعوت پہنچائی ہے فہم قرآن کلاسز کے ذریعے سے۔ 300 تک جو ہے ہمارے اس میں مدرسین انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فجر کے بعد ہے۔ یہ فجر کے متصل بعد ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں ایک بہت جو ہے تبدیلی کی ہے ابھی قرآن فہمی کے لیے نا، علماء ہی کر رہے ہیں۔ تو طبقات ہیں، اصل میں بدقسمتی سے جن لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہے کہ پورا علماء جو طبقہ ہے وہ زیر ہتاب آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے جو ملاکنڈ ڈویژن کی سطح پر تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ فجر کے بعد کسی کے لیے اگر عشاء میں وقت ہے تو ہم نے عشاء میں کلاس جو ہے ان کے لیے کروانی ہے، کوئی اگر مغرب کے بعد کر سکتا ہے مغرب کے بعد کروانی ہے۔ ہم نے بار کونسلز کے اندر جو وکلاء برادری ہماری ان کے لیے، ہم نے اسکولز کے جو پرنسپل حضرات ہیں ان کے اوقات کے مطابق ان کے لیے، ہم نے جنزی کے لیے ان کے اسکولوں کے اندر ان کے اوقات کے مطابق جو ہے ہم نے قرآن کریم ان کو سکھانا۔ ایک ہم نے 36 مہینے کا ایک کورس، طریقہ کار کورس نہیں ہے، بہت سیدھا سادہ، 36 مہینوں کے اندر قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھا رہے ہیں ابھی۔ اس کا طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ ہم ہفتے میں صرف 2 دن کلاس پڑھاتے ہیں، 5 دن چھٹی ہوتی ہے۔ یہ آن لائن ہے؟ یہ نہیں، یہ فزیکلی جہاں جہاں ہم نے اچھا۔ سینٹرز قائم کیے ہیں، اپنے مسجدوں کے اندر ہم نے کیے ہیں، اسکولز کے اندر کیے ہیں، کہ جہاں جہاں ممکن ہے تو 2 دن ہم قرآن پڑھاتے ہیں۔ یعنی وہ کلاس جو ہمارے 20 سے 25 زیادہ سے زیادہ جو آدھا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 36 مہینوں کے اندر پورا قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ ہم لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کام ہو رہا ہے، لیکن نشاندہی آپ کی درست ہے کہ لوگ کتراتے ہیں ہم سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے جو کام ہمارا ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور باہمی جو ہے دست و گریباں ہیں بدقسمتی سے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے نکل آئیں۔ آمین۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ کی خدمات ہم دیتے رہیں گے اسی طرح۔ MTT میڈیا کے لیے بھی آپ دعا کریں، جو کام ہم نے شروع کیا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ نوجوانوں کے جو ایشوز ہیں اس پر بات کرتے چلے جائے، اسلام کے جو مسائل ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ بہت خوشی ہے جی مجھے، اور میں دعا گو ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں MTT کے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں خصوصاً جو ہے میں تذکرہ کروں گا کہ جو ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی جو شخصیت ہیں، جو علمی شخصیت ہے ہمارے پاس، میں اپنے پوری جو ہے کم از کم اسلامی تحریک کے ساتھ اسے میں یہ کہوں گا کہ بھئی ان کو سنیں بھی، پڑھیں بھی، ان سے استفادہ بھی کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم اور فکر جو ہے نئی نسل تک منتقل کر رہے ہیں، تو ان کی علمی کاوشوں کا جو ہے ہمیں بہرحال اعتراف بھی کرنا ہوگا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہاں، جس طرح آپ نے بتایا ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کے، تو ہم نے مستقل سلسلے شروع کیے، فقہ العبادات ہے نوجوانوں کے لیے کہ اسلام کو ابتدا سے کس طرح سمجھنا ہے۔ سوال جواب سیشن ہے، اس میں مجلس علمی کا ایک بہترین، جس طرح لاہور میں تھے نا ہم، تشنے کی رہتی تھی کہ کوئی تحریکی عالم ہو، جی جی ہم جا کر ان کے ساتھ بیٹھے مہینے میں ایک ہی دفعہ، لیکن وہ تشنے کی دور نہیں ہوتی تھی۔ اب اسلام آباد میں 2 مہینے ہو گئے، مجلس علمی کا آغاز کیا ہے ہم نے، ایک اسپیسیفک ٹاپک کا انعقاد کرتے اور ڈاکٹر صاحب اس میں مہمانی خصوصی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ کچھ احساسات میرے تھے جس کو آپ لوگ جو ہے عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں جو ہے نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک بہت اللہ شکریہ۔ خیر جی، بہت شکریہ۔